میں طاقت رہے اور پھر وہ عبادت کر سکے. فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے جب بھی کوئی کھانا کھائے فَلْيَجْعَلْ ثُلُثَ بَطْنِهِ لِلطَّعَامِ، تو تیسرے حصے میں سے 3 حصے کرے اپنے معدے کے، ایک حصہ کھانے کے لیے، وَثُلُثَ بَطْنِهِ لِلشَّرَابِ، دوسرا پینے کے لیے، وَثُلُثَ سانس لینے کے لیے رکھے. وَلَا تَسَمَّنُوا تَسَمُّنَ الْخَنَازِيرِ لِلذَّبْحِ، اپنے آپ کو، اپنے شکموں کو اس طرح نہ بناؤ جس طریقے سے خنازیر کے، خنزیروں کے پیٹ ہوتے ہیں، یعنی جو اس طرح کھا رہا ہے کہ اس کی سانس کی بھی جگہ نہیں بچتی، یہ باطناً خنزیر ہے. اللہ معاف کرے. باطناً کیا ہے؟ اس کا باطن خنزیر ہے جو صرف شکم کے پیچھے. اور آپ دیکھیں آج سب سے بڑا مسئلہ ہماری سوسائٹی کے اندر اس شکم کو پر کرنے کے لیے لوگ ہر کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ شکم جو ہے یہ تھوڑے سے کھانے سے بھی، معمولی کھانے سے بھی پر ہو جاتا ہے. آخری حدیث امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن نہ باید مقہور شہوت و رسوائی شکم شوت، کہ مومن کو کبھی بھی المومن لا یغلبہ فرجہ ولا یفضحہ بطنہ، مومن کو نہ مقہور شہوت ہونا چاہیے، یعنی شہوتوں کے آگے اس کو گر نہیں جانا چاہیے. بعض مقہور شہوت ہوتے ہیں، شہوت کے آگے گر جاتے ہیں، پسپا ہو جاتے ہیں، شہوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور دوسرا امام فرماتے ہیں مومن نہ مقہور شہوت ہوتا ہے اور نہ ہی رسوا ہوتا ہے اسیری شکم کے ذریعے سے. یہ شکم ایک بڑی تعداد کو رسوا کرتا ہے، اس شکم کے ذریعے سے رسوا. مومن نہ رسوا ہوتا ہے شکم کی وجہ سے اور نہ ہی مقہور ہوتا ہے شہوت کے سامنے.